سب سے پہلے جو اس وقت حکومت ہے ان سے آغاز کر لیتے ہیں۔ اختیار صاحب، آپ ہی کا اختیار ہے، اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ لوگ چاہیں تو 55 روپے بڑھا دیں، چاہے تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ پیسے بڑھا دیں۔ ذرا مجھے اور عوام کو آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب آپ لوگ۔ پہلے تو ہفتہ وار پرائس بڑھ رہے تھے، اب روزانہ بڑھیں گے، کیا طریقہ کار ہے، کیا فارمولا طے ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ صدف۔ دیکھیں، یہ تو آج جو علی پرویز ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ پوری صرف یہ اختیار اوگرا کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ پوری شفافیت کے ساتھ حکومت کو اعتماد میں لے کر اور ساری چیزیں کہ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت کیا ہے، امپورٹ پہ اس کا خرچہ کیا آ رہا ہے، اس پہ لیویز کیا ہیں، ٹیکسز کیا ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ حکومت کبھی نہیں چاہتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو چیزیں مہنگی کر کے دیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کو سہولت دیتے ہوئے اچھی بھی لگتی ہے، حکومت اپنے عوام کو فیسلٹیز دیتے ہوئے خوش بھی ہوتی ہے، کیونکہ جمہوری اس میں پارٹیاں اچھا کیا جب ہے حکومت میں آتی ہیں یومیہ تبدیلی میں؟ یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی وہ جس طرح گزشتہ ہفتے کچھ دوستوں نے یہ بات بڑی دلیل کے ساتھ، اور وہ ویلڈ بھی تھی، کہ پیٹرول باہر کی مارکیٹ میں جس طرح سستا ہوا ہے تو فوراً اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے۔ تو وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس مطالبے پر عمل درآمد کے لیے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے، اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ رائزز ہوں گے، اس میں رائز آئے گا تو بھی آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ پرائس رائز ہو رہی ہے، وہاں پر پرائس ڈاؤن ہوگی تو اسی وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ پرائس پاکستان میں بھی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ دیٹس اٹ۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام کو ملے گا۔ اور اس میں ویسے بھی یہ بات بڑی پرانی ہے کہ جو پیٹرولیم پرائسز ہے، اس کو سیٹ کرنے کے لیے حکومت اگر یہ اختیارات اوگرا کو دے دے، جو آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور ایک ادارہ ہے، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ ایک عوامی مطالبہ تھا جس کو حکومت نے مکمل کر دیا۔ آئی ہوپ سو کہ یہ ایک اچھی پریکٹس ہوگی، اور اس میں نہ کوئی پولیٹیکل مائلیج سکورنگ بھی نہیں ہوگی، اور اس طرح جو ہے تو اپوزیشن کی جو بے جا تنقید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جو اوریجنل چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی، قوم کے سامنے ہوگی۔ اچھا، میں حیران ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کی بیجا تنقید۔ ابھی آپ کے لیے تو اچھی خبر ہے اختیار صاحب، پیپلز پارٹی تو آپ کو گرے ایریا اور ساری بینیفٹ آف ڈاؤٹ بیسکلی دے رہی ہے، لیکن میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو پبلک ہے، عوام ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اوگرا کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کرے کہ جی آج کیا ہے، کل کیا ہے، کس طرح اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اور ہمارے یہاں جب اعلان ہوتا ہے نا رات 12 بجے پیٹرولیم پرائسز بڑھنے، دیکھا کریں باہر کیسے لائن لگی ہوتی ہے پیٹرول پمپس کے، یہ سب آپ لوگ کیسے مینیج کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی پلان اس بارے میں سوچا ہے؟ اور جو زیرو میرے آپ خیال لیوی میں کی بات کر رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنا ٹیکس اور عوام سے لینا ہے؟ شوکت یوسف زئی صاحب سے یہ پوچھے نا کہ جب ان کی حکومت تھی تو کتنا لیوی تھا، اور کیوں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہی ان کا لیڈر جو تھا تو وہ فیبرری 2022 میں جو معاہدہ وہ کر کے گئے تھے، آپ وہ لوگ تو کیوں لانگ کیا تھا؟ مارچ کر رہے تھے نا، 150 سے زیادہ کیوں؟ اوپر ہو گیا تھا ہاں، معاملہ، تو پھر آپ لوگ مجھے کر رہے تھے نا تب، آج دیکھیں بتائیے، کہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ آپ نے بولنا ہے تو پھر آپ بولیے، میں اپنی باری پہ بات کر سکتا ہوں۔ جی جی بالکل کیجئے، اختیار صاحب آپ سے ہی سوال کیا میں نے۔ تو میں اس سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں، لیکن آپ بولنے نہیں دے رہی ہیں، تو میرے خیال میں تھوڑا سا اتنا ٹائم دے دیا کریں کہ اس سوال کا جواب آ جائے آپ کے پاس۔ شوکت یوسف زئی پچھلے صاحب 5 نے سیکنڈ سے میں جب خاموش ان تھی۔ کی جی شوکت یوسف زئی صاحب نے بولیں جب اختیار ان ولی کی صاحب حکومت بولیں۔ تھی تو یہ پہلے آئی ایم ایف کے پاس ہمیں ہاتھ پیر باندھ کر پھینک کر چلے گئے، اور پھر جب ان کی حکومت جانے لگی، ان کو سمجھ آ گئی، پھر معاہدے توڑ کے چلے گئے۔ تو خود تو ان کے پاس مسئلوں کا حل یہ ہے کہ پہلے آئی ایم ایف سے قرضے لے لو، قوم کو ان کے آگے ڈال دو، ان کے گلے پہ اور گردن پہ چھری پھیر دو، اور پھر جب حکومت جانے لگے تو پھر معاہدے توڑو۔ آپ میرے بھائی سے تجویز مانگ رہی ہیں، ان کے پاس تجویز کوئی نہیں ہے۔ ان کے پاس اس سخت وقت میں جو تجویز تھی، وہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھی، جب ہم نے ان کو بولا تھا کہ پیٹرول تو کم وقت 65 روپے کا لیٹر تھا،
آپ نے بولا تھا کہ ہم 40 کا دیں گے، کوئی ایک دن تو دے دیتے، تو یہ کہتے تھے کہ پیٹرول چاہے 500 کا لیٹر ہو یا 1000 کا ہو جائے، آپ نے اس پہ گھبرانا نہیں ہے، آپ صرف ہمارے خان کا سٹائل دیکھیں اور ان کی اسمائل دیکھیں، تو ان کے پاس تجویز کوئی نہیں ہے۔ نیا جو میکانزم بنا ہے اس کی وجہ سے یہ ایک فائدہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو پیٹرول پمپس پر کوئی بھی لائن لگی ہوئی نظر نہیں آئے گی، وہاں پر جو پہلے پرابلمز ہوا کرتے تھے وہ اب نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس اس وقت انڈیا میں یہ ہے، بنگلہ دیش میں یہ ہے، آپ کے پڑوس میں یہ چل رہی ہے، یو اے ای میں یہ چل رہی ہے، تو وہ آپ کو سارا کچھ ان کی ویب سائٹ پر اویلیبل ملے گا، اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکے گا، کوئی جھوٹ کی اس میں گنجائش نہیں رہے گی، جس کا ہم نے نام ہی اس کا رکھا ہے کہ یہ جو نیا میکانزم ہے یہ اپنی شفافیت کے ساتھ کام کرے گا۔ جو کام یہ تو آپ اچھی اپنی نیت سے حکومت کو ہو رہا چارج شیٹ کر رہے ہیں نا کہ اوگرا، یہ ایک سوال پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا، اوگرا سے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بڑا حکومت چاہ رہی ہے کہ جی خود سے وہ تمام تر چیزیں طے کریں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایک عوامی جو درد رکھتا ہے پولیٹیشین وہ بیوروکریٹ کے پاس کہاں ہوگا؟ تو کیا ہم یہ اس بات پہ تھوڑا کنسرن ہو اختیار ولی صاحب؟ عوامی درد ہے، عوامی مسائل موجود ہیں، اور عوام کی آواز پہنچتی ہے حکومت تک تو تب ہی حکومت جا کے کچھ فیصلے کرتی ہے۔ آج میرے بھائی شوکت یوسف زئی صاحب جس چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں، جس پالیسی پہ یہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ ان کا مطالبہ رہا ہے کہ آپ یہ سارا اختیار اوگرا کو دے دیں، یہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا بھی مطالبہ تھا، ہم نے اب وہ کام کر دیا ہے تو اب انہوں نے پوزیشن چینج کر لی ہے۔ تو یہ نامانو اور زیب داستان کے لیے، اور ویسے ہی کمپنی کی مشہوری کے لیے اگر تنقید ہی کرنی ہے تو ہم کریں، بٹ دس واز یور چوائس، دس واز یور، آپ نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، اور ہم نے سوچا کہ اس کو آزما کے دیکھ لیتے ہیں، اگر یہ طریقہ اچھا رہتا ہے، اس سے عوام کو ریلیف ملتا ہے، اس میں شفافیت آتی ہے، لوگوں کا ابہام دور ہوتا ہے، تو لیٹس کنٹینیو اٹ، اس کو جاری رکھنے دیتے ہیں، اور اگر اس میں بھی کوئی مسئلہ ہوا تو پھر کوئی تیسرا راستہ نکال لیں گے، بٹ وی ہیو ٹو ڈیفیوز دا سچویشن، اینڈ جتنے بھی پبلک کے گلے ہیں شکوے ہیں اس معاملے میں کہ حکومت فی الفور اس پر ایکشن نہیں لیتی ہے، جب پرائس میں کمی آتی ہے تو وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ سو اس کی وجہ سے آپ کو یہ ایک ریلیف جو ہے تو ملے گا، جب مارکیٹ میں ریٹ کم ہوگا تو آپ کو انسٹنٹلی یہاں پر ریلیف نظر آئے گا۔ اتنی ڈیٹیل پبلک کو نہیں پتا ہوتی، پبلک تو حکومت وقت کو دیکھتی ہے، انہی سے سوال کرتی ہے، انہی کو مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، جہاں عوامی مسائل، جی پبلک سب جانتی ہے،